اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد، کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضامند، تعویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ۔ شاعر بھی ہیں پیدا، علماء بھی، حکماء بھی، خالی نہیں قوموں کی غلامی کا زمانہ۔ ہمیں بچپن سے بتایا گیا کہ غلامی زنجیروں کا نام ہے، بیڑیاں ہوں، قید ہو، کوڑے ہوں، تب غلامی ہے۔ لیکن سچ یہ ہے کہ سب سے خطرناک غلامی وہ ہے جس میں زنجیر نظر نہیں آتی اور ہم اسی غلامی میں سانس لے رہے ہیں۔ دوستو، اصل غلامی جسم کی نہیں ہوتی، ذہن کی ہوتی ہے۔ جسمانی غلامی میں انسان تڑپتا ہے، بغاوت کرتا ہے، دیواریں توڑنے کی کوشش کرتا ہے، مگر ذہنی غلامی میں انسان خود اپنی دیواروں کا محافظ بن جاتا ہے۔ وہ سوال نہیں کرتا، وہ جواز دیتا ہے، وہ احتجاج نہیں کرتا، وہ نصیحت کرتا ہے، وہ حق نہیں مانگتا، وہ سمجھوتا سکھاتا ہے۔ لیکن یہ کام کیسے کرتا ہے؟ پہلے آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کمزور ہیں، پھر کہا جاتا ہے کہ آپ نااہل ہیں، آپ اس قابل نہیں ہیں، پھر سمجھایا جاتا ہے کہ آپ خود فیصلے نہیں کر سکتے، اور آخر میں آپ خود مان لیتے ہیں کہ ہم سے نہیں ہوگا۔ یہ ہے ذہنی غلامی۔ لیکن اصل کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، اصل سوال یہاں سے شروع ہوتا ہے، اور انسان غلامی کو صرف برداشت ہی نہیں کرتا، وہ اسے قبول بھی کرتا ہے، اور پھر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ وہ اس کے حق میں دلائل دینے لگتا ہے۔ اور یہ ہوتا کیوں ہے؟ تو دوستو، دماغ کی خاص عادت ہے، اسے سکون چاہیے، سچ نہیں۔ جب بار بار ایک ہی تکلیف دی جائے اور اس کا کوئی فوری حل نظر نہ آئے تو دماغ سروائیول موڈ میں چلا جاتا ہے، وہ لڑنا چھوڑ دیتا ہے اور سمجھوتا کرنا سیکھ لیتا ہے۔ سب سے پہلے وہ کہتا ہے یہ غلط ہے، پھر کہتا ہے شاید مجبوری ہے، اور پھر کہتا ہے ایسا ہی ہوتا ہے، اور آخر میں کہتا ہے یہی ٹھیک ہے، بلکہ سب ٹھیک ہے۔ اور یہاں ایک خطرناک تبدیلی ہوتی ہے، ظلم نہیں ہوتا، اس کا جواز پیدا ہو جاتا ہے، اور یہی چیز آج ہمارے معاشرے میں صاف نظر آتی ہے۔ اس لیے یہ ویلاگ بہت عام ہونے والا ہے، اس کا ایک ایک لفظ آپ نے یاد رکھنا ہے اور اپنے دوستوں سے شیئر کرنا ہے۔ دیکھیں، جب بجلی مہنگی ہوتی ہے ہم کہتے ہیں ملک مشکل میں ہے، برداشت کرو۔ جب ٹیکس بڑھتا ہے ہم کہتے ہیں ریاست چلانی ہے، دینا پڑے گا۔ جب ادارے جواب نہیں دیتے ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں یہاں ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور یہ جملے صرف عادت نہیں، یہ ہاری ہوئی سوچ کے دستخط ہیں۔ اور جب کسی معاشرے میں ظلم کا جواز بن جائے تو سمجھ لیں کہ وہ معاشرہ تباہی کے دہانے پہ کھڑا ہو چکا ہے، کیونکہ اب مسئلہ طاقتور نہیں رہا، اب سب سے بڑا مسئلہ وہاں کے لوگ بن چکے ہیں۔ اور یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جہاں سچ بولنے والا باغی کہلاتا ہے، سوال کرنے والا غدار کہلاتا ہے، اور خاموش رہنے والا سمجھدار کہلاتا ہے۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ صرف کتابوں کی بات ہے تو اپنے ارد گرد آپ دیکھ سکتے ہیں۔ نو عبادتی فکر کے مفکر فرانسس فینن نے کہا تھا کہ سب سے کامیاب قبضہ وہ ہوتا ہے جس میں محکوم خود کو کم تر مان لے۔ جب انسان خود کو ناقابل سمجھنے لگے، نااہل سمجھنے لگے، تو قابض کو ڈنڈے اور طاقت کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ صرف بیانیہ دیتا ہے، اور محکوم اسے دہراتا رہتا ہے، اسے یاد کرتا رہتا ہے، پھر وہ اس کی زندگی کا حصہ بن جاتا ہے۔ ہماری مثال دیکھ لیں، ہم اپنی زبان بولنے میں شرم محسوس کرتے ہیں، ہم مقامی تعلیم کو کم تر سمجھتے ہیں، ہم غیر ملکی لہجے کو ذہانت سمجھتے ہیں، اور جب کوئی نوجوان سوال کرتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ تو ہم کہتے ہیں بیٹا حقیقت پسند بنو۔ یہ حقیقت پسندی نہیں ہے، یہ عادت بن چکی غلامی ہے۔ ہم نے اپنی ناکامیوں کو تقدیر بنا لیا ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ ملک ایسے ہی چلے گا، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ کس نے طے کیا کہ ملک ایسے چلے گا؟ وجہ یہ ہے کہ طاقتور نظام سب سے پہلے سوچ پہ قبضہ کرتا ہے، وہ نصاب میں ترجیحات طے کرتا ہے، وہ میڈیا میں بیانیہ ترتیب دیتا ہے، اور معیشت میں انحصار پیدا کرتا ہے، اور پھر ہمیں یقین دلاتا ہے کہ یہ سب کچھ نارمل ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں جب کوئی بڑا فیصلہ عوام پہ اثر انداز ہوتا ہے، کیا کبھی ہم اس کے پس منظر بات کرتے ہیں؟ ہم صرف 2 دن سوشل میڈیا پہ شور مچاتے ہیں اور پھر اگلے دن اگلے موضوع پہ چلے جاتے ہیں۔ یہ بھی ذہنی غلامی کی علامت ہے، توجہ کا بکھر جانا۔ ہمیں اتنا مصروف رکھا جاتا ہے کہ ہم اصل سوال تک نہ پہنچ سکیں۔ ہم فرقوں میں، پارٹیوں میں، شخصیات میں الجھے رہتے ہیں، اور طاقت کا اصل مرکز خاموشی سے مضبوط ہوتا رہتا ہے۔ اور یہ سب چیزیں آپ اپنے ارد گرد دیکھ سکتے ہیں، بلکہ دیکھ رہے ہوں گے۔ اور ذہنی غلامی کی سب سے خطرناک شکل ہے کہ انسان اپنے حالات کا دفاع کرنے لگے،
اور یہ سٹیج مایوسی کی سٹیج ہے۔ اب اس کی علامات نوٹ کر لیں۔ جب کوئی کہے کہ نظام میں خرابی ہے تو ہم کہتے ہیں بھائی مت بولو، مسئلہ ہو جائے گا۔ جب کوئی کہے کہ ہمیں شفافیت چاہیے تو ہم اسے کہتے ہیں ایسا ہر جگہ ہوتا ہے۔ جب کوئی کہے کہ ہمیں جواب دہی چاہیے تو ہم کہتے ہیں ہم کون ہوتے ہیں پوچھنے والے۔ یہ جملے یاد رکھیں، یہ ساری وہ علامات ہیں۔ ہم کون ہیں پوچھنے والے، یہی غلامی کا اعلان ہے۔ آزاد معاشرے میں شہری پوچھنے والا ہوتا ہے اور غلام شہری اجازت مانگنے والا ہوتا ہے۔ اور ہم کب اجازت مانگنے لگے؟ کب ہم نے یہ مان لیا کہ سوال کرنا بدتمیزی ہے؟ کب ہم نے یہ طے کر لیا کہ خاموشی دانش مندی ہے؟ ذہنی غلامی شور سے نہیں پہچانی جاتی، یہ خاموشی سے پہچانی جاتی ہے۔ یہ اس وقت پہچانی جاتی ہے جب قوم اپنی طاقت بھول جائے، جب نوجوان خواب دیکھنے سے پہلے حقیقت کا ڈر سیکھ لیں، جب والدین بچوں کو سکھائیں کہ زیادہ آگے مت بڑھنا، یہ خوف یہی اصل ہتھیار ہے۔ اور جب خوف معمول بن جائے تو غلامی کو قانون کی ضرورت نہیں رہتی۔ لیکن ایک سچ اور بھی ہے، جس دن انسان یہ پہچان لے کہ زنجیر کہاں ہے، اسی دن زنجیر کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور ذہنی آزادی کا آغاز بغاوت سے نہیں، سوال سے ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، سوال سے ہوتا ہے۔ ہمیں چیخنے کی نہیں، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں جذباتی ہونے کی نہیں، شعوری ہونے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے اپنی سوچ واپس لے لی، اگر ہم نے اپنے فیصلے خود کرنے شروع کر دیے، اور اگر ہم نے ہم سے نہیں ہوگا کو بدل کر ہم کیوں نہیں کر سکتے کر دیا، تو کہانی بدل سکتی ہے۔ ورنہ جھنڈے بدلتے رہیں گے، چہرے بدلتے رہیں گے، مگر غلامی شکل بدل کر زندہ رہے گی۔ سو آج خود سے پوچھیں، کیا ہم واقعی آزاد ہیں یا صرف آزاد دکھائی جا رہے ہیں؟ کیا ہماری زنجیریں ٹوٹی ہیں یا صرف نظر آنا بند ہو گئی ہے؟ اصل غلامی کہاں ہے؟ شاید وہاں جہاں سوال مر چکا ہو، اور جہاں سوال مر جائے وہاں انسان نہیں رہتا، وہاں صرف ظالم نظام رہ جاتا ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ مجھے